السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو دینے جا رہا ہوں پاکستان اور کشمیری عوام کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کشمیری عوام کے لیے بہت بڑا اعلان کر دیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ سر جھکا کر گڑگڑانے والے آج حکومت میں نہیں ہیں۔ 27 ستمبر کو دنیا دیکھے گی عمران خان کشمیریوں کے لیے کیا کرنے والے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے بہت بڑا اعلان کر دیا۔ وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ سر جھکا کر گڑگڑانے والے اب حکومت میں نہیں، بھارت سن لے اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ یزید کے آگے ہاتھ پھیلانے سے حسین کے فلسفے کی نفی ہوگی۔ کشمیری نہتے ضرور ہیں مگر کمزور نہیں، گولیاں تو ختم ہو سکتی ہیں مگر سینے نہیں۔ ویورز، مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں میں ہے۔ 27 ستمبر کو دنیا دیکھے گی عمران خان کشمیریوں اور پاکستانیوں کا مشترکہ مقدمہ لڑنے یورپی یونین جائیں گے، اور مذہبی آزادی ہمارا بنیادی حق ہے۔ ہندو برادری کی چار دیواری کا تحفظ کریں گے۔ اگر کوئی ظلم کرے گا تو ہم آواز اٹھائیں گے۔ کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو ایک ایک مسلمان بچہ بھارتی بھائیوں کے کاروبار مکانات کی حفاظت کرے گا۔ ویورز، عید کے روز کشمیر میں عیدگاہ کے دروازے بند کر دیے گئے، مسجدوں کو تالے لگا دیے گئے اور کشمیر میں تمام مسجدیں سنسان کر دی گئیں، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان میں مندر آباد رہے۔ آج کا ہندوستان نہرو اور گاندھی کے سیاسی فلسفے کی نفی کر رہا ہے۔ آج RSS کی سوچ بھارت پر غالب آ گئی ہے۔ عمرکوٹ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ آج کا جلسہ سیاسی نوعیت کا نہیں، آج ایک یکجہتی کا پیغام ہے۔ انہوں نے کہا، وزیر اعظم کے کہنے پر میں یہاں آیا ہوں، وزیر اعظم کچھ مصروفیات کی وجہ سے یہاں حاضر نہیں ہو سکے۔ ویورز، شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ تھرپارکر اور عمرکوٹ پاکستان کے اضلاع ہیں۔ تھرپارکر کے بعد بھارت کا راجستھان شروع ہو جاتا ہے۔ اضلاع میں بہت بڑی ہندو برادری آباد ہے۔ آج ہندوستان مودی اور جے شنکر کو پیغام دیا جائے تو مسلمانوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، اور میں آج ہندوؤں کے سامنے کھڑا ہوں۔ ویورز، شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارت کا کشمیریوں پر مظالم اور مسجدیں بند کرنا، کرفیو لگانے کے باوجود بھی پاکستان میں آج مندر آباد ہیں۔ میں آج انسانیت کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اور وزیر خارجہ نے کہا کہ آج 27واں روز ہے کرفیو کے عالم کا، اسکول کھولنے کا۔ بھارت نے ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ ہندوستان کی منتخب قیادت کو سری نگر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ آج کا ہندوستان نہرو گاندھی کے فلسفے کی نفی کر رہا ہے۔ آج RSS کی سوچ بھارت پر غالب آ گئی ہے۔ اور وزیر خارجہ نے کہا کہ میں آج یہاں قائد اعظم کے فلسفے کے تحت یہاں آیا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ مذہبی آزادی ایک بنیادی حق ہے جو انڈیا نے کشمیر پر بند کیے ہوئے ہیں۔ اور وزیر خارجہ نے کہا کہ انٹرنیشنل میڈیا پر بھی کشمیر میں پابندیاں لگائی ہیں۔ ویورز، اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل میں 54 سال بعد عمران خان کے حکم پر ان کا وزیر خارجہ کشمیر کا مقدمہ لے کر گیا ہے۔ ہندوستان کی مخالفت کے باوجود اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر پر بحث ہوئی اور کشمیر کو متنازع علاقہ قرار دیا گیا ہے۔ ویورز، وزیر خارجہ نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں کشمیر کا مسئلہ کا حل ہے۔ اور سب سے اہم بات سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ وزیر خارجہ نے کہا کہ فرنٹ فٹ پر کھیل رہا ہوں، یہ پچ عمران خان کی ہے، اب تم بیک فٹ پر کھیلو گے، اب تم بیک فٹ پر رہو گے۔ دسمبر کو یورپی یونین میں کشمیر مسئلے پر بحث کو رکوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن 2 ستمبر کو کشمیر کا مسئلہ یورپی یونین میں زیر بحث آئے گا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہائیڈ پارک سے ایک جمع غفیر انڈین ہائی کمیشن کے سامنے پہنچے گا، اور وزیر خارجہ نے کہا کہ 27 ستمبر کو دنیا دیکھے گی میرا قائد عمران خان کشمیریوں اور پاکستانیوں کا مقدمہ لڑنے جائیں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم اس مادر وطن کی عظمت کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ مودی، یہ قوم تمہارے سب ارادے خاک میں ملا دے گی۔ جواہر لال نہرو کے خطابات اور لوک سبھا کے خطاب آج ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ ویورز، وزیر خارجہ نے کہا، کشمیری نہتے ضرور ہیں مگر کمزور نہیں، گولیاں تو ختم ہو سکتی ہیں لیکن سینے نہیں۔
ویورز، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے اور ساتھ دیے گئے بیل کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ویورز، اگر آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک اللہ حافظ۔